کچھ دن ہوئے میری شادی کو، تو میں آئی بازار میں کچھ کپڑے خریدنے کے لیے، لیکن میرے میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ میں جب نئی شادی میری ہوئی تھی تو میں گھر کی صفائی کر رہی تھی، تو وہاں جو میرا شوہر تھا اس کا بھی ایک بیٹا تھا، وہ پہلے سے وہاں پہ موجود تھا۔ تو میں اپنے گھر کی صفائی کرتے کرتے میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت دن یہ مسئلے چلتے رہے اور میں نے بھی اپنے گھر کی صفائی کرتی رہی اور میں اپنے گھر میں بڑی خوش تھی۔ مجھے پتا تھا کہ میں اپنے گھر کی صاف صفائی کروں گی اور پھر ٹائم پاس بھی ہوتا رہے گا، تو مجھ میں ایک اندر سے مستی بھی جاگی ہوئی تھی۔ تو یہ خیالوں میں نے کہا کہ ایک بڑی سے شادی ہو گئی ہے، اب اس کے گھر میں ایک لڑکا تھا اور وہ مجھے پسند کرتا تھا اور مجھے پتا نہیں تھا۔ ایک دن اس نے مجھے دیکھا، پھر میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے بہت مستی تھی، لیکن وہ میری طرف دھیان ہی نہیں دے رہا تھا، وہ میری طرف پلٹ کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تو میری اندر سے خواہش تھی، وہ خواہشیں میری پوری نہیں ہو رہی تھی، تو میں اپنے آپ سے جیسے کوئی پاگل انسان اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، یہ مستی وغیرہ یہ وہ، میرے انگ میں بے چینی تھی، میں کبھی یوں کبھی وہ ہوتی رہی، لیکن وہ پھر بھی مجھے دیکھتا رہا اور وہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں نے اس سے شادی کر لی اور میرے ضرورت تھی وہ پوری نہیں ہو رہی تھی، تو بدن میں تو آگ لگی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں جو اس کو اپنی طرف مائل کر دوں۔ میں نے بہت نخرے بھی کیے، لیکن پھر بھی وہ میرے قریب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بڑی کوششیں کی، بڑی ڈانسیں کی، بڑے بالوں کو بکھیرا، باہیں اوپر کی، اور بہت سی بے چینی تھی میرے اندر میں، لیکن وہ میرے قریب ہی نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آتا تھا کہ اب اس بڈھے کو مجھے کیا کرنا ہے۔ پھر میں اس کے ساتھ سو رہی تھی اور اس سے باتیں بھی کرتی، لیکن وہ سارا دن اپنے بزنس میں اور سارا دن لکھنے میں پڑھنے میں اس کا وقت، پورا دن تو آفس میں ہوتے تھے۔ اب رات کو جب وہ گھر آتے تھے تو وہ صرف کتابیں لکھنا، یہ وہ سب کچھ کرنا۔ میں بھی تنگ آ گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کیا کروں ابھی میں نے اس سے اپنے دل کے حال سنائے۔ میں نے اس کو کہا کہ اب سارا دن آفس میں ہوتے ہو اور میں گھر کے کام کاج کرتی ہوں، یہاں پہ میں اکیلی ہوتی ہوں، کوئی ہے نہیں جس سے میں دل کی باتیں کروں۔ خیر کچھ وقت گزرا، پھر رات ہوئی۔ جب میں بازار سے جو میں نے کپڑے لیے ہوئے تھے، میں نے ان کو دیکھا، ان کو دھویا، استری لگائی، اور پھر میں نے کہا ان کو میں چیک کر لوں گی یہ کس طرح مجھ پہ جچتے ہیں یا نہیں جچتے۔ اتنے میں میرے شوہر کا بیٹا آ گیا تھا، میں نے اس کو دیکھ لیا تھا، وہ اسکول سے آیا تھا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں گھومنے گیا تھا، آوارہ تھا، تو وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا، تو میں نے کہا چھوڑ دو اس کو، چلا جائے۔ تو مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ مجھے چھپ چھپ کے دیکھتا تھا۔ شک تو مجھے پہلے سے بھی تھا کہ وہ مجھے چھپ چھپ کے دیکھتا ہے اور میری وہ عجیب نظروں سے دیکھتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اس کو اپنا بنا لوں میں جب اپنے کپڑے صحیح طریقے سے رکھ رہی تھی، میں اپنی مستی میں ہوئی تھی اور وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے دودھ میں کچھ ملایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیا اس نے کچھ دودھ میں ملایا۔ پھر میں اس سے باتیں کر رہی تھی، پھر
اس نے مجھ سے عجیب طرح کی باتیں کی، جیسے کوئی عاشق اپنی محبوبہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے، یہ اس طرح سے وہ باتیں کر رہا تھا۔ اور میں بھی خوش ہو رہی تھی، کیونکہ سارا دن گھر میں اکیلی بور تھی میں۔